جب سے مفتاح اسماعیل صاحب وفاقی وزیر خزانہ بنے وہ کہتے تھے کہ میرا کام ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، اور انہوں نے بڑی دفعہ میڈیا کے سامنے کہا کہ میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے نہیں تھا، اور ان کی یہ بات سن کر میرے جیسے لوگ سیخ پا ہوتے تھے کہ اگر وزیر خزانہ یہ بولے گا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے میں آئے نہیں تھا تو مہنگائی کنٹرول ہوگی کیسے، خاص طور پہ ان حالات میں جب غریب پریشان ہے، بل بلا رہا ہے اور اس سے پتہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا گزارا کیسے کرنا ہے۔ لیکن بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب نے آئی ایم ایف سے جو بھی مذاکرات کیے، اس کے بعد پھر قسط ایک آ گئی 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی، وہ کہتے ہیں میں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ تو مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک غریب آدمی کی جو پرابلمز ہیں اس کی طرف انسینسٹیو ہیں ایز دی فائننس منسٹر آف دس کنٹری۔ لیکن پچھلے دنوں لاہور چیمبر آف کامرس کا غالباً کوئی فنکشن تھا، وہاں پر سیلاب زدگان کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی تھی، انہیں دکھائی گئی، اس کے بعد وہ رو پڑے۔ وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ بچی کون کمپریہینڈ دی ایج آف 8 کہ وہ فقیر کی بیٹی اور میری بیٹی میں وہی فرق تھا کہ وہ کسی فقیر کے گھر پہ پیدا ہوئی تھی اور میری بیٹی سیٹھ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ اور آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، وی سٹ ہیئر بائی دا گریس آف گاڈ، ادروائز اینی ون آف اس could have been there۔ انشاءاللہ جی پوری قوم ساتھ ہے، اللہ خیر کرے گا۔ اب جب مفتاح اسماعیل صاحب کی یہ ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری تو مجھے لگا کہ مفتاح اسماعیل صاحب اتنے انسینسٹیو نہیں ہیں جتنا میں انہیں سمجھتا ہوں، اور ان کو غریب کا خیال ہے۔ وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے ڈاکیومنٹری دیکھ کے اور جن حالات میں وہ زندگی گزارے ہیں دیکھ کر رو پڑے اور اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، باوجود اس کے کہ انہیں پتہ تھا کہ پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، میڈیا ان کے سامنے ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید اب کچھ بہتر پالیسی آئے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ کل رات پیٹرول کی قیمت میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے اس وقت غریب عوام کے ساتھ، خاص طور پہ جن کے لیے اس وقت سروائیول کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو اس سے پہلے کہ بتاؤں کہ کیا اضافہ ہوا ہے اور کیا اضافی وصولی ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمت میں اس پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے، پہلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چند دن پہلے مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہے تھے کہ کمی واقع ہوگی، دیر از اے پاسبلٹی کہ کمی واقع ہوگی، اور وہ ذکر کر رہے ہیں کہ 8 پیسے کی کمی واقع ہوگی، جبکہ میں حقیقتاً آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی کمی ہونی چاہیے تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں 8 پیسے کی ہوگی، ہو جائے گی جیسے پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 8 پیسے کی کمی واقع ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی جب پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اوگرا نے جو پروپوزل دی تھی حکومت کو وہ یہ تھی کہ 16 ستمبر سے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی واقع ہونی چاہیے فی لیٹر۔ یہ اوگرا کی سمری تھی۔ ڈیزل کی قیمت میں اوگرا کی پروپوزل یہ تھی کہ 4 روپے فی لیٹر اس کو سستا ہونا چاہیے۔ تو 16 ستمبر سے وہ پیٹرول جو کہ 10 روپے فی لیٹر سستا ہو جانا چاہیے تھا اوگرا کی پروپوزل کے مطابق، اور ڈیزل 4 روپے فی لیٹر سستا ہو جانا چاہیے تھا اوگرا کی پروپوزل کے مطابق۔ وہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 پیسے کوئی کمی واقع ہونی تھی، لیکن وہ 8 پیسے بھی کمی کیا واقع ہونی تھی، انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت خرید ہے اس حکومت کے لیے وہ 172 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہے، جو عوام کو یہ جس پرائس پہ دے رہے ہیں وہ 237 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہے، اور یہ جو فرق ہے یہ 64 روپے 17 پیسے فی لیٹر کا اضافی وصولی ہے، اور یہ جو اضافی وصولی پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے اس سے یومیہ 1 ارب 89 کروڑ روپے کما رہی ہے، ماہانہ 56 ارب 85 کروڑ روپے کما رہی ہے۔ یعنی کہ یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافی وصولی جو ہو رہی ہے اس سے ہر روز 1 ارب 89 کروڑ روپے پی ڈی ایم کی حکومت کما رہی ہے، ہر مہینے 56 ارب 85 کروڑ پی ڈی ایم کی حکومت کما رہی ہے۔ ڈیزل کی اگر میں آپ سے بات کروں تو قیمت خرید ہے 224 روپے 59 پیسے، عوام کو مل رہا ہے 245 روپے 75 پیسے پہ، 21 روپے 6 پیسے اضافی وصولی ہو رہی ہے یومیہ ڈیزل میں سے ہر روز، یعنی کہ 63 کروڑ روپے پی ڈی ایم کی حکومت کما رہی ہے، ماہانہ 18 ارب 95 کروڑ روپے پی ڈی ایم کی حکومت کما رہی ہے۔ اوگرا آپ کو کہہ دیتا ہے کہ 16 ستمبر سے 10 روپے فی لیٹر پیٹرول آپ سستا کر دیں، ڈیزل 4 روپے فی لیٹر پیٹرول آپ سستا کر دیں، اور اس کے بعد آپ اوگرا کا رائٹ ہی ختم کر دیتے ہیں ٹو پروپوز ٹو دا گورنمنٹ۔ یعنی کہ یہ عجیب بات ہے، یہ حکومت نے ایک عجیب کام کیا ہے کہ اوگرا جو کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو دیکھتی ہے اور پھر اپنی سمریز بنا کے حکومت وقت کو بھیجتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ وزرائے اعظم نے، چاہے وہ عمران خان صاحب تھے یا دیگر وزرائے اعظم تھے، وہ کریڈٹ لیتے تھے کہ دیکھیں جی اوگرا نے اتنے روپے کی سمری بھیجی ہے کہ پیٹرول کو مہنگا کرو، لیکن وزیر اعظم نے مسترد کر دی ہے وہ سمری۔
تو یہ وہ حکومت ہے کہ جسے اوگرا نے کہا کہ اب آپ پیٹرول سستا کر دیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے سستا تو کرنا نہیں ہے، آپ کیوں ہمیں نصیحت کرتے ہیں، آپ کیوں ہمیں پروپوز کر رہے ہیں؟ انہوں نے ان کا پروپوز کرنے کا رائٹ ختم کر دیا. اور کیوں ختم کیا؟ وہ اس وجہ سے ختم کیا کیونکہ اپریل 2022 میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 150 روپے تھی فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت 184 روپے 15 پیسے کے قریب تھی. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اس وقت عمران خان کا دور حکومت تھا 104 ڈالر فی بیرل پہ تھا. یعنی کہ جب 104 ڈالر فی بیرل پہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اویلیبل تھا تب پیٹرول مل رہا تھا 150 روپے کا پاکستان میں فی لیٹر. اب عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت 92 ڈالر فی بیرل ہے لیکن پیٹرول مل رہا ہے 237 روپے 43 پیسے کا. تو یہ گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو فیلئر کہیں پہ تو ہے. اور میں نے تو آپ کو یہ آئل کمپنیز اینڈ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے اس کی ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے وہ آپ کو دکھا دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بے شک میڈیا کے سامنے آ کے میں نہیں کہتا کہ مفتاح صاحب نے ایسے کوئی ڈھونگ رچایا ہے، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ڈرامہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جنونلی وہ جذباتی ہو گئے، لیکن یہ جذبات میرے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ جذبات پاکستان کے عوام کے کسی کام کے نہیں ہیں. اگر آپ پرفارم نہیں کرتے ایز دا فائنانس منسٹر آف دس کنٹری، اوگرا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیٹرول سستا کریں، آپ مہنگا کر رہے ہیں. بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت نیچے جا چکی ہے، آپ اس کے باوجود مہنگا کر رہے ہیں. آپ اربوں روپے پاکستان کے عوام کی جیب سے نکال کر حکومت کے خزانے میں ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ رو پڑتے ہیں، آنسو دکھاتے ہیں، تو مجھے کیا فائدہ اس کا، یا ایک عام آدمی کو کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں تو فائدہ تب ہوگا جب آپ پرفارم کریں، پیٹرول سستا کریں، غریب کی آواز سنیں، اس کے بچے کا خیال کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت گاڑی والے کے لیے پیٹرول ڈلوانا اتنا مشکل ہو چکا ہے. میں سوچتا ہوں کہ موٹر سائیکل والے کیسے گزارا کرتے ہیں. اور اس دور حکومت میں لوگ باقاعدہ طور پر جو چیریٹی کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو میں نے باقاعدہ طور پر دیکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹس بنائی ہے، وہ پیٹرول پمپس پہ جا کے موٹر سائیکلوں والوں کو 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا کے دیتے ہیں. یہ حالات آ گئے. یعنی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والا جو ہے وہ مخیر حضرات سے اس طرح چیریٹی لے گا، لیکن لوگ لینے پر مجبور ہیں. تو یہ کام ہے آپ کا مفتاح اسماعیل صاحب. آپ روتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا خیال ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کے آنسو نکل آئے ہیں. حالانکہ پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ میں مہنگائی کنٹرول کرنے نہیں آیا. باپ اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے وہاں پہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں مہنگائی سے تنگ آ کے، اور وزیر خزانہ بولے میں مہنگائی کنٹرول کرنے نہیں آیا. تو یہ بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس کے بعد آپ کی یہ رونے والی فوٹیج سامنے آئی تو مجھے لگا کہ آپ کے اندر دل ہے. لیکن اس دل کا ہم کیا کریں، ان جذبات کا ہم کیا کریں اگر آپ کی کارکردگی اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اگر آپ پیٹرول سستا نہیں کرتے، اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیتے. وہ کب دیں گے؟ وہ کب ملے گا؟ لوگوں کی زندگی کب سکون میں آئے گی؟ یہ سوال ہے.